अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 से लेकर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी क्लास 12 तक के कह लीजिए 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू पढ़ाई जा रही है। और सबका बाज़ाब्ते यानी कि 2026 करके बाज़ाब्ते इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो हमने माक़बल में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, शबनम कमाली साहब के बारे में, और फिर उनका लिखा हुआ हमद खुदा अज़्ज़ व जल जो आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको पढ़ाया था। फिर उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल और जवाब हमने आपके पास अपलोड किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्तसर अफसाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेला ताखिर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और दूसरों तक शेयर कर दे। चलिए देखते हैं। कहते हैं मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौख़ी सिन्फ़ है। यानी कि देखिए, उर्दू मुख्तसर अफसाना जो है ये तख्लीकी अदब के उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौख़ी सिन्फ़ है। लेकिन इस सिन्फ़ ने अपनी कम उम्री और नौख़ेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिससे सरसरी तौर पर गुज़रना कहते हैं जिससे सरसरी तौर पर गुज़र जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यह सिर्फ कदम कदम पर फ़िक्र व फ़न का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है जिसके ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहाँ अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ या गम व अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती है। यानी कहते हैं कि इस मुल्क में कौम व समाज में क्या कहते हैं, कौम और समाज के अंदर जो तस्वीर जो दिखाई देती है उसके अंदर क्या होता है, और इसमें यानी समाज के अंदर जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर की दुश्वारियाँ और गम मुसरत यानी कह लीजिए गम और खुशी, ये तमाम चीज़ें दिखाई जो हमें देती है। तो कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब की ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में उसने उर्दू में एक अहम सिन्फ़ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। यानी कि मुख्तसर अफसाने का जो हुआ था, क्या कहते हैं, आम लोगों के दरमियान इसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई, आम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद कहते हैं अफसाने की मुताद्दद तारीफ़ें की गई हैं। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। क्या कहा कि ऐसी कहानी है जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, उसी को अफसाना कहा जाता है। किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तासुर है। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ़ें बयान की हैं सब उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है। यानी कि जितनी भी तारीफ़ें की गई है, अदब वाले लोगों ने जो भी तारीफ़ें बयान की है, तो उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है, और वो ये है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक़ी सिन्फ़ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों की मखसूस गिरोह के नुक़ूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत नपी तली और मुतवाज़िन होती है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि अफसाने के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में जो बयान किया जाता है तो बड़ी नाप तोल कर, बड़ी अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से उसके अंदर बयान किया जाता है। तो ज़हनी कशमकश को जो होता है, यानी कि ज़हनी उलझनात जो होता है, उसको बड़ी उम्दा तरीके से ज़ाहिर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़हनी उलझनात बाकी न रह सके। आ रही बात समझ में? उसी को यहाँ पे साहिब किताब ने ज़िक्र किया है। कहते हैं उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ और इस सिन्फ़ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशीब व फराज देखे हैं। यानी कि 100 साल तकरीबन हो गए हैं और 100 साल में बहुत सारे नशीब व फराज ये देखे हैं, मतलब बुलंदी और इस तरह से पस्ती, हर चीज़ को इसने देखा है। मुत्तफ़िक़ा राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ है। इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी थे। इसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। मतलब ये जितने भी लोग थे तो इनके अफसाने सामने आए हैं। उसके बाद कहते हैं 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। उससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजर्बों क्या कहा बाबू, नए तजर्बों की बुनियाद डाल दी। क्या कहा
کہ ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا انگارے کے نام سے، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کے دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی بلندی جو ہے یہ کافی زیادہ اس کو بلندی ملی اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غباس احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہے۔ یعنی جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ سب جتنے لوگوں کا نام یہاں پہ ذکر کیا، یہ سب کے سب جو ہے یہ بہت اہم مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بعد بیان کرتے ہیں اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر الیلم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اور ینوی، رام لال شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اردو افسانے کو پروان چڑھانے کے لیے، یعنی کہ کہہ لیجئے اردو کو بلندی تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ سب سے قابل ذکر ہیں۔ مطلب جو بھی افسانے کی بات آئے گی، افسانے کو آگے بڑھانے کے تو ان لوگوں کا نام سر فہرست ہوگا، یعنی کہ سب سے اوپر ہوگا۔ سمجھ رہے نا بابو؟ چلیے اب اس کے بعد یہ افسانے کے بارے میں مختصراً آپ نے پڑھا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سہیل عظیم آبادی۔ پھر اس کے بعد اگلے والے سبق میں، یعنی اس والے سبق میں نہیں، اگلے والے سبق میں بھابی جان جو ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے اس کو انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سوال و جواب کو ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا، ایک ایسا چیپٹر ہے جس چیپٹر سے 100% ہر سال سوال بنائے جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا سال چھوٹا ہوگا جس سال اس سے، تو کیا کہا بابو کہ شاید ہی کوئی ایسا سال رہا ہوگا جس سال کیا تھا بھائی کہ اس سے سوال نہیں بنائے گئے تھے۔ آری بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ ایک ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر والے کافی زمیندار تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ یعنی کہ جب یہ 1 سال کے ہوئے، یعنی سہیل عظیم آبادی صاحب 1 سال کے ہوئے تو ان کے والدہ ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسی۔ اور پھر پرورش کا جو مسئلہ آیا تو یہ کہاں ان کی پرورش ہوئی؟ ان کے نانیہال میں۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی، یعنی کہ معلم صاحب کی تربیت میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر یعنی ایک اچاٹ پن تھا، کہہ لیجئے ایک عام لفظوں میں یوں کہیے گھبراہٹ سی تھی، یعنی کہ یوں کہیے کہ جو بھی یہ کام کرتے تھے تو طبیعت اس میں نہیں لگتا تھا، جی نہیں لگتا تھا، اسی کو کہا افتاد طبع، یعنی کہ ان کی طبیعت کے اندر ایک اچاٹ پن تھی جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابتدا شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ جب یہ کہتے ہیں جب یہ لکھنا شروع کیے، افسانہ لکھنا شروع کیے، افسانہ نگاری کے دنیا میں آئے تو کبھی بھی یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے اور یہ بے شمار افسانے لکھے اور پھر افسانے کی دنیا میں یہ اپنا ایک قدم جما لیے۔ آری بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ کیا دے دیا بھائی؟ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔
یعنی کہ جہاں پہ رہتے تھے، جس علاقے میں رہتے تھے، تو اس علاقے میں کیا تھا، سارے کے سارے لوگ زمیندار تھے، اور ظاہر سی بات ہے تو پھر ان کو ایک موضوع بھی مل گیا کہ یہ زمین وغیرہ کے اوپر یعنی کہ مظلوموں کی آواز یہ اٹھانے لگے، اور اس طریقے سے پھر کہتے ہیں 5 سے 7 برسوں تک اردو کے ترویج و اشاعت میں کام کرتے رہے۔ زمیندارانہ ماحول سے متعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ یعنی کہ جو بھی یعنی کہ میں نے کہا نا کہ مظلوموں کے خلاف جو بھی باتیں تھیں تو انہوں نے مظلوموں کے متعلق اپنے افسانے میں لکھا، اور پھر زمینداران جو لوگ تھے جن کے زمین کو کیا کہتے ہیں جبراً لے لیا گیا ہوگا، یا جبراً لے لیا گیا تھا، یا کہ ان کو ستایا جاتا تھا کہہ لیجئے، تو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے متعلق انہوں نے ان کو اپنا موضوع سخن بنایا، اپنی تحریر کو اندر انہی لوگوں کو موضوع سخن بنایا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اپنی تحریر کے اندر انہی لوگوں کا ذکر کیا اور انہی لوگوں کے حقوق کو بیان کیے۔ ٹھیک، اس کے بعد کہتے ہیں سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعے کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے سہیل عظیم آبادی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ قلیل مدت کے اندر یہ بہت کچھ اس دنیا سے کر کے چلے گئے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان مختصر افسانہ کے بارے میں آپ نے مختصراً پڑھا، اور سہیل عظیم آبادی صاحب کی زندگی کے حوالے سے پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پھر اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے والے سبق میں بھابھی جان کو لے کر، یعنی کہ سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے اس کو پھر اگلے والے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔